من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا ونشهد أن سيدنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر هذا يا رسول الله انظر هذا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر لم مغرق خذ يدي سهل لنا إشعالنا من نعيب البردگار امتی احمد نبی دوست داری چاری آرم تاب اولاد علی مذہبی حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک بائی غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق نقش حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان جائے شمائی جمال محمد حیدر بار باغی خساری محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت
نسبت تیری قرآن ہے، اعلان قرآن تو چڑھے برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، نیلوں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، زیر خنجر پڑھنا دوبارہ یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوبارہ یاد ہے، یا حسین ابن علی اے جگر گوشائے بطول، یا حسین بن علی اے جگر گوشائے بطول، کربلا میں وہ تیرا سر کو کٹانا یاد ہے، کربلا میں وہ تیرا سر کو کٹانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا وہ کربل کو جانا یاد ہے۔ اللہ رب العزت ذکرہ معظم شانہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم خاطردار انبیاء حبیب کبریا دستگیر دو جہاں غم گسار بے کسا حامی شفیع مجرم جان کائنات جان جہان کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی آپ واقعہ دے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرن تو بعد اہدی واجب الاحترام محتشم مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ معظم شانہ کا کروڑا شکر ہے، اس رب العالمین کا ہم پر کرم ہے کہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، اسلامی سال کا ایک پہلا مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر وہ عظیم قربانی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے نواسے جگر گوشائے سیدہ زہرا، جگر گوشائے بطول، آل نبی اور آل علی
حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت اور عظیم صالحہ جڑا کربلا کے میدان کے اندر آپ نے اپنی جان نذرانہ پیش کر کے ایک قیامت تک آنے والے لوگوں نے یہ پیغام دیتا اسلام کی سربلندی واسطے، دین کی سربلندی واسطے، حضور کی شریعت واسطے اگر اپنا سب کچھ قربان کرنا پوے کہ سب کچھ قربان کر دے، اپنا مال قربان کرنا پوے کہ مال قربان کر دے، اولاد دینی پوے کہ اولاد قربان کر دے، اس دین واسطے اگر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پوے کہ جان بھی قربان کرنا۔ یہ وہ مثال جنہیں کائنات دیتے قیامت تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا جنہی مثال امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دے دین واسطے اپنے نانے دی عزت حرمت واسطے پیش کی تھی۔ قیامت تک یہ کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، قیامت تک یہ کوئی مثال نہیں ہو سکتا۔ پھر قربانی کیوں نہ دیتی جاتی؟ کیونکہ آپ کے خون کے اندر خون مصطفیٰ حضور دا خون رسول میں، پھر سیدنا مولا علی مرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آپ کی شناعت کا خون بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ شہزادے بھی جنہاں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کیا، اپنی اولاد کیا، فرمایا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی شانہ بیان کی دیا، بلکہ خود خالق کائنات نے قرآن کریم قرآن رشید کے اندر انہاں دی عظمت اور فضیلت رب العالمین نے بیان فرمایا، اور انہاں دی پاکی دا تذکرہ بھی رب العالمین نے قرآن اندر بیان فرمایا۔ پھر انہاں دے نال محبت کرنا، انہاں دی غلامی اندر آنا، اہل بیت کی محبت اختیار کرنا، یہ ذکر بھی حکم بھی رب العالمین نے قرآن کریم قرآن رشید کے اندر عطا فرمایا ہے۔ جنہاں دی شانہ رب العالمین نے قرآن اندر بیان کی دیا ہو، جنہاں دی شانہ میں آقا مولا نے منبر پہ بیٹھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں دی شانہ بیان کی دیا ہو، انہاں دی شان دا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پھر آیا کریمہ میں تلاوت کی دی ہے قرآن امین، اس آیا مبارکہ دے اندر آیت تطہیر ہے، یعنی وہ آیت جڑی عصمت شانہ والی آیت ہے جدی پاکی دا تذکرہ قرآن امین نے قرآن کریم اندر قرآن رشید اندر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن امین کا فرمان سارے سامنے موجود ہے، اور سارا اس پہ ایمان ہے، اور اسی ایمان لیا کہ اللہ دے قرآن کو من لیا، نبی پاک کے فرمانوں میں من کے اسی اس پہ عمل کرنے ہیں، اور اہل سنت و جماعت وہ عظیم جماعت ہے جڑے حضور دی شان دا بھی اقرار کرتے ہیں، حضور دی ازواج مطہرات دا بھی احترام کرتے ہیں، حضور دے صحابہ دا بھی احترام کرتے ہیں، حضور دی اہل بیت دی غلامی بھی احترام کرتے ہیں۔ اسی دی انہاں نوں بھی من رہے ہیں جڑے اہل بیت دی اور صحابہ دی جڑے قدماں دے نال خاک لگی، اسی اس خاک دی بھی تعظیم کرنے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا پکا اور سچا عقیدہ ہے۔ اس واسطے ایک عظیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم نواسے جنہاں دی شانہ رب العالمین نے خود بیان کی دیا، اور خالق کائنات نے سب تو پہلو انہاں دی پاکی دا تذکرہ رب العالمین نے قرآن اندر بیان کیا ہے۔ چنانچہ رب العالمین کا فرمان ہے ارشاد 22واں پارہ رب العالمین نے سورہ احزاب یعنی آیا کریمہ میں خطبے کے اندر پڑھی، رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب العالمین کا شان بیان کیا ہے۔ کریم آقا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والے آپ نے
جائے نہ تو دور کر چھڑیا نے فرمایا ان پاکی جائے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا سبحان اللہ رب العالمین نے فرمایا سوئے اللہ نے ارادہ کر رہے ہیں کہ تیری اہل بیت تمام نجاستہ کو تمام پلیتیاں کو پاک کر چلے آئے اور ان پاکی جائے جنہیں پاک کرنا حق لائے کہ معلوم ہوا اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہے کہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر میرے تیرے کریم آقا امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھروانے آپ دی اولاد کیونکہ آپ دی اولاد بھی خون رسول ہے آپ دی اہل بیت اندر بھی میرے آقا امام الانبیاء کا خون ہے پھر خون رسول ہو کے رب العالمین نے پیارے پیغمبر کے آقا امام الانبیاء کے شہزاد سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ نے اس خون حق ادا کیتا ہے پھر کربلا دے میدان اندر بھی اپنا جانا نذرانہ پیش کیتا ہے اپنے بچے بھی قربان کیتے ہیں اپنے بھانجے بھی قربان کیتے ہیں اپنے بھائی بھی قربان کیتے ہیں سارا قربان کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ لوگوں سے خون رسول پھر خون رسول پھر مقام اور مرتبہ کیے اگر لانے کے دین کے واسطے اگر مشکل آدیاں نے اگر لانے کے دین میں کوئی مشکل آ جاتی ہے اگر اسلام کے اوپر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے یا اپنا سب کچھ قربان کر کے لانے کے دین کو زندہ کرنا ہے خون رسول حق کے اور خون رسول کا شہوائے اے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ سوئے میں ارادہ کرنے آئے تیری اہل بیت تیرے گھر والے تمام پلیتیاں کو پاک کر چھڑے آئے اور ان پاک کیتا ہے جنہیں پاک کرنا حق اللہ ہے سبحان اللہ فرماتے تمام گھر والے پاک نے جب سونے تم نور ہے کہ نور دے بچوں اللہ نے فرمایا تیری اولاد بھی نور اللہ نور ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت مجددین و ملت مشتاہ عشق مصطفیٰ امام تاجدار بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا خوب ترجمہ کیتا یا فرمانے لے کہ تو ہے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اللہ کی بارگاہ دعا کر دے رب العالمین کی بارگاہ دعا کر دے مولا جب قیامت والا دن ہوے گا جب سارے دے نام اعمال توڑے جان گے میرے نیکوکار ہوں گے انہاں دے نام اعمال بندے دے دائیں ہاتھ دے اندر ہوں گے سجے ہاتھ دے اندر ہوں گے جنہاں دے برے اعمال ہوں گے انہاں دے کھبے ہاتھ دے اندر ہوں گے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ دے اندر دعا کرنا وا اور اہل بیت میں محبت کرنا وا مجھے عقیدہ ہے اور مجھے یقین ہے جو قیامت والا دن ہوے گا اللہ تعالیٰ مجھے اہل بیت کی محبت دے اندر اللہ تعالیٰ جو میرے نام اعمال ہوں گے اور میرے سجے ہاتھ دے اندر ہوں گے اس بات جو قیامت والا دن ہوے گا بندے دے نام اعمال برے بھی ہوں گے اچھے بھی ہوں گے جنہاں دے اچھے اعمال ہوں گے انہاں دا نام اعمال اور سجے ہاتھ دے اندر ہوے گا جنہاں دے برے اعمال ہوں گے انہاں دا اعمال نامہ کھبے ہاتھ دے اندر ہوے گا تے امام فرماتے اللہ دی بارگاہ دے اندر میں دعا کرنا وا کہ مولا میں اہل بیت محبت کرنا وا انہاں دے محبت دے سینے دے اندر جو نام اعمال جڑے جان جو میرا نام اعمال میرے ہتھاں دے اندر آوے تے میرے سجے ہاتھ دے اندر آوے تاکہ رب العالمین خوش ہو جاوے رب العالمین میرے اوپر راضی ہو جاوے
یہ اہل بیت کی محبت کہ سارے امام اللہ کی بارگاہ اور امام شافعی بہت بڑے فقہ دے امام ہیں فرماتے جدو میں اللہ کی بارگاہ سے دعا کرنا جدو نام اعمال توڑے جان کہ سارے دے ہتھاں دے نام اعمال ہون کہ میرا تیرا نام اعمال میرے سچے ہاتھ اندر ہوے جو سچے ہاتھ اندر ہوے گا یقیناً میرے اچھے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا فرمایا اہل بیت کے صدقے نال منو یقیناً اور منو امید ہے کہ رب العالمین انہاں دے صدقے نال میرے نام اعمال میرے سچے ہاتھ اندر لیکن یہ اللہ دے محبوب بندے دا یہ عقیدہ سی کہ سانو اللہ دی بارگاہ کو اہل بیت نال سے محبت کرنے آ کہ اہل بیت دی محبت دا صلہ ہے رب العالمین بخشش فرما دے گا اور میرے کریم آقا امام الانبیاء اہل بیت کی محبت آؤ میں بیان کرنا ہوں میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت بیان کرنا حضور کی حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صحابی نے میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت پیار کریا کرو فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ نوح علیہ السلام نے بیڑا بنایا ہے رب العالمین نے تباہی میں ہونی سی اسے عذاب لے کے ہونا سی رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے نوح جنہیں تیرے بندے نے جنہ نے کلمہ پڑھیا ہے انہوں نے بیڑے اندر سوار کر لو جنہیں بیڑے اندر سوار ہو جائیں گے اور نجات پا جائیں گے جنہیں بیڑے دو پار ہوں گے اللہ فرماتا ہے میں انہوں غرق کر دے گا تو میرے کریم آقا امام الانبیاء نے فرمایا ہے میری اہل بیت کی محبت کشتی نوح کی طرح ہے جنہیں ان نظر محبت کرے گا فرمایا وہ نجات پا جائے گا اللہ کی نوری بخشش فرما دے گا اس بات ان نظر غلامی کرے گا ان نظر بندہ پیار کرے گا جب کشتی نوح ہے قیامت میں سوار ہو گیا ہے تو نجات پا گیا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا میری اہل بیت میرا بندہ چاہتا ہے میری نجات ہو جائے اللہ میری بخشش فرما دے تو فرمایا میرے گھر والے اگر محبت کر لے میرے گھر والوں پیار کر لے اور اگر تعلق ایسا بنا دے کہ رب العالمین کی خوشا جب ہو جائے اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے سبحان اللہ میری اہل بیت کی محبت جب کشتی نوح ہے فرمایا اس طرح ہے جڑا ادھر مل گیا انہاں دی محبت وچ آ گیا انہاں دی غلامی وچ آ گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نجات پا گیا اس واسطے اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کا تعلق جڑا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھی حجۃ الوداع جو حضور نے آخری خطبہ مینا کے اندر مسجد نبوی کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری حج عطا فرمایا پھر حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنی تمام امت مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قیامت تک اور واریاں حتیٰ میرے آقا نے بیان فرمایا میرے آقا نے فرمایا مسلمان ایک نے اور ایک جسم کی طرح نے یہ جسم کا سارا حصہ ہوتا ہے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوئے تو فرمایا سارا وجود تکلیف میں ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی طرح نے فرمایا جنہیں ایک انسان کی جان بچائی انہیں ایویں جنہیں پوری انسانیت کی جان بچائی فرمایا جنہیں میرے کسی مسلمان ہو کسی مومن ہو ناراض کیتا فرمایا جنہیں انہیں رب نو ناراض کیتا اور میرے آقا نے فرمایا کسی اجمی نو کالے دے کسی اجمی دے عربی نو اجمی دے اور اجمی نو اجمی دے اور اجمی نو عربی دے اور نہ گورے نو کالے دے نہ کالے نو گورے دے اس میں فضیلت حاصل نہیں میرے آقا نے فرمایا بندے نے جنہیں جہرے بندے دے اعمال ہوں گے اللہ کی بات کا چھوڑا ایویں مقام ہوگا اس موقع پہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تاڑے دلوں میں دو چیزیں چھڑ کے جا رہا ہوں اگر انہاں محبت کرو گے مضبوطی نال تھام لو گے کہ نجات پا جاؤ گے صحابہ کی یا رسول اللہ کو کیڑیاں دو چیزاں نے اگر انسان انہاں نوں پکڑ لے کبھی دنیا ہوتے کامیاب پریشان نہیں ہو سکتا نہ دنیا ہوتے نہ آخرت ہوتے میرے آقا نے فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا میری اہل بیت ہے فرمایا جڑا میری اہل بیت اور قرآن اور محبت کرتا ہے فرمایا وہ بندہ نجات پا گیا وہ بندہ فلاح پا جائے گا اور فرمایا جڑا بندہ صرف قرآن پڑھتا ہے اور میری اہل بیت کی غلامی نہیں اختیار کرتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا جن نے اہل بیت کو چھڈ کے قرآن پڑھیا قرآن بغیر محبت رسول کو اور بغیر محبت اہل بیت کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا اگر قرآن سمجھ آئے گا کہ کون نہیں آئے گا جب اللہ اور پیار کرتا ہوئے
گا اللہ کے محبوب نے پیار کرتا ہوئے گا قرآن کو سمجھا دے گا تو وہ قرآن پھیلا دے گا حدیث مصطفیٰ ہر بندہ پڑھتا ہے لیکن حدیث مصطفیٰ کا فائدہ اس بندے کو ہوئے گا جہاں اللہ نے پیار کرتا ہوئے گا اللہ کے محبوب نے بھی پیار کرتا ہوئے گا سبحان اللہ بغیر عشق مصطفیٰ کو نہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے نہ حدیث سمجھ آ سکتا ہے یہ گل سچی اور پکی ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں دو چیزیں سمجھ کے چلے آنا ایک اللہ کا قرآن ہے انہوں مضبوطی در پکڑ لینا اور دوسری میری اہل بیت ہے انہوں کی غلامی کرنا انہوں نے پیار کرنا فرمایا کہ اہل بیت کو فقط اہل بیت کو پیار کرنا ہے اور قرآن کو چھڑ دینا ہے فرمایا وہ بھی برباد ہو جائے گا اور تیرا فقط قرآن کو پکڑنا ہے اہل بیت کی غلامی میں نہیں ہوگا میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ بھی برباد ہو جائے گا بندہ کامیاب دنیا اور آخرت سے کوئی ہے جہاں اللہ کا قرآن بھی پڑھتا ہوئے میرے آقا بھی اہل بیت محبت بھی کرتا وہ بندہ کامیاب ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل بیت کی محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور ایک محبت ہے جنہیں اندر نجات ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمانے علی شان موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما فقط احبنی میرے آقا نے فرمایا جڑا انہاں دونوں امام حسن اور امام حسین احبہما جڑا انہاں دونوں محبت کرتا ہے میرے آقا نے فرمایا فقط احبنی فقط میرے نال محبت کرتا ہے لیکن انہاں پیار کیتا انہیں ایویں جویں میرے نال محبت کی اور فرمایا ومن احبہما فقط ابغضنی میرے آقا نے فرمایا جنہیں انہاں دشمنی کی تھی فرمایا انہیں میرے نال دشمنی کی تھی فرمایا جنہیں انہاں عداوت رکھی امام حسن اور امام حسین نال یعنی اہل بیت نال فرمایا جڑا انہاں دی غلامی آ گیا جڑا انہاں نال محبت کرتا ہے فرمایا انہیں ایویں جویں میرے نال محبت کی تھی اور جنہیں انہاں نال دشمنی کی تھی فرمایا آقا نے فرمایا انہیں میرے نال دشمنی کی تھی اور ایک لہذا معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت اللہ کے محبوب نبی کی محبت ہے اور اہل بیت نال بغض اور عداوت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال دشمنی اور عداوت کرنے برابر ہے اس بات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی شان کو بیان کیا بیان کرنے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحان فی الدنیا بیان کرنے فرمایا لوگوں بے شک میرا حسن اور حسین دنیا کے دو پھول نے پھر بیان کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ریحانی ہما فی الجنہ بیان کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میرا حسن اور حسین جنت کے دو پھول نے اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حسن اور حسین جنت کے دو پھول نے فرمایا جنت کی میں خوشبو حاصل کرنا چاہنا ہوں جنت کی خوشبو کا طلبگار ہونا ہوں کہ اپنی امام حسن اور حسین کو سونگ لینا ہوں فرمایا کہ جنت کی خوشبو حاصل کر لینا ہوں پھر آقا نے فرمایا جنت کے دو پھول نے جب جنت کی خوشبو حاصل کرنی ہوگی کہ فرمایا میں امام حسن اور امام حسین کو سونگنا ہوں کیسی محبت ہے اسی محبت کر لیا اپنے بچیاں نے نال انہوں نے چوم لیا لیکن کوئی اپنے بچیاں کو سونگنا نہیں کہ آقا امام الانبیاء امام حسن امام حسین کو چوم دے بھی نہیں کہ نالے سونگ دے بھی نہیں صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ایک بچہ نے محبت کرنا اور چومنا ایک سمجھ میں چھوڑا ہے کہ بندہ بچہ نے محبت کرتا ہے تو بچے کو چوم لیتا ہے تو حضور تجھے سونگ دے بھی ہو پھر آقا نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت میں بول نہیں جنت کا سردار بھی میرے آقا نے بنایا تھا فرمایا جنت کے دو پھول نے جب جنت کی میں خوشبو پہنچ جانا تو انہوں نے سونگ لینا جنت کی خوشبو حاصل کر لینا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرے آقا نے فرمایا لوگوں بے شک میرا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار نے جنتی سرداری بھی امام حسن اور امام حسین کو لے اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ ہے تو یہ بھی واضح ہویا کہ جنت کے اندر اگر کوئی بچہ بھی ہوئے گا وہ بھی وہ جوان ہوئے گا اگر کوئی بڑھا دنیا میں فوت ہوا ہوئے گا بڑھاپے اندر وہ بھی اتنے جنت میں جوان ہوئے گا کسی عمر میں بھی اگر بندہ فوت ہوا ہوئے گا اللہ کرم فرما دے گا جنت مل جائے گی نا کہ وہ سارے جوان ہوں گے چونکہ حضور نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار نوجوان کے جوان کو کیا جانا ہے کہ آقا نے فرمایا تمام جنتی نوجوانوں کے سردار میرا
حسن اور حسین نے جنت کا مالک بنا چھڑیا دیا کر. اور پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وسید النساء اہل الجنہ، اور فرمایا کہ نبی ماں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. لیکن جنتی عورتوں کی سرداری میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادے جنتی نوجوان سردار امام حسن اور حسین نے، اور جنتی عورتوں کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حضرت اسامہ بن زید کریم آقا امام الانبیاء کے صحابی نے آپ فرماتے ہیں اقرار میں کریم آقا امام الانبیاء کی بارگاہ کے اندر کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، میں کریم آقا امام الانبیاء کی بارگاہ کے اندر حاضر ہویا کہ میں کیویں نہ وسطیاں دے دن میں میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اتنے چادر اڑی ہوئی ہے، چادر نہیں ہوئی ہے، کوئی چیز نظر آ رہی ہے، اندر کوئی چیز ہے، بحران ہو جائے گا. میرے آقا نے کملی نہیں ہوئی ہے، اتنے چادر پتہ نہیں کی چھپیا ہوا ہے. میرے کریم آقا امام الانبیاء نے باغ اندر میں حاضر ہو گیا تو کہتی یا سیدی یا رسول اللہ تاری چادر کے اندر کیڑی چیز ہے؟ میرے آقا امام الانبیاء نے چادر کو ہٹایا ہے، امام حسن امام حسین پچھو نکلے نے. کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لال لپٹے ہوئے نے. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں حضور نے کپڑے کو ہٹایا ہے، امام حسن امام حسین نکلے نے. پھر میرے کریم آقا امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں آواز بلند کیتا ہے رب العالمین باغ کے اندر میرے آقا دعا کر دے یا اللہ یہ میرا حسن ہے، یا اللہ یہ میرا حسین ہے، یہ میرے بچے نے، یہ میرے بیٹے نے، یا اللہ میں اگر بڑی محبت کر رہا ہوں مولا تو بھی نہ محبت کرنا، مولا میں بھی پیار کرنا ہے، مولا میں تو بھی نہ پیار کرنا. پر مولا فرق میرا کرے پھر فرمایا ہے کہ جوڑا مولا جہاں جہاں انہیں محبت کرنا ہے سونے تو انہیں بھی محبت کرنا. یا اللہ یہ میرے بیٹے نے، یہ میری اولاد ہے، یا اللہ میں انہیں بڑا پیار کرنا، میں بڑی محبت کرنا، مولا تو بھی محبت فرمائے جناب. اور جڑا جڑا امام حسن اور امام حسین نے محبت کرتا ہے مولا تو انہیں بھی محبت فرما جڑا انہیں پیار کرتا ہے. لہذا معلوم ہے حضور کی حدیث اور حضور کا فرمان سچا اور سچا ہے. جو حضور نے فرما چھڑیا ہے وہ حق اور سچ ہے. اس وعدے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک حرکت کر دی ہے یا اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے میرے آقا کی زبان حرکت کرے یا حدیث مصطفیٰ نے کر دی ہے. میرے آقا کی زبان حرکت کرے شریعت کا قانون بن جائے. میرے آقا نے فرمایا کہ مولا جہاں بندہ میری اہل بیت محبت کرتا ہے مولا تو بھی انہوں محبت فرما. اور جہاں جہاں حضور کی اہل بیت محبت کرتا ہے یقیناً ان واسطے دعا میں آقا امام الانبیاء دیے. سمجھ لو جہاں اللہ نے محبوب کی آن محبت کرنے والا ہے میرے آقا نے فرمان کے مطابق اللہ بھی انہوں محبت کرتا ہے جہاں حضور کی اہل بیت محبت کرتا ہے. یہ محبت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت ہے جس کے اندر نجات بھی ہے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین ریحانی ہما فی الدنیا ریحانی فی الجنہ. اور میرے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. میرے آقا نے فرمایا وہ حسین میرے بچوں میں اور میں حسین بچوں ہوں. لیکن پیار اور اتنی محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کائنات پہ کسی نے فرمائی ہوئی جتنی محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت محبت کی. اور میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی محبت بارے حضرت عبداللہ ابن عباس میرے کریم آقا امام الانبیاء جزاد بھائی نے آپ نے حدیث بات بیان فرمانے میں آپ نے فرمایا میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اللہ محبت کرو اس وعدے کا نیل دادا کرتا ہے تاجا ہو خالق والا مالک اس وعدے کا محبت کریا کرو. اور فرمایا میرے محبت کرو اس وعدے میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوا. اور فرمایا میری محبت کرو اللہ کی قدر کرو کہ اللہ نے پیارے محبوب نے. اور میرے کریم آقا امام الانبیاء نے فرمایا میری اہل بیت محبت کرو کہ وہ میرا حکم رسول ہے میری اولاد یعنی کہ میری اولاد سمجھ کے میری اہل بیت محبت کریا کرو. رب العالمین جنت میں اعلیٰ مقام مقام عطا فرما دے گا. میرے آقا نے فرمایا کہ
اللہ پیار کرو کہ تہاڈا وہ خالق کی تہاڈا مالک کی تانوں نعمت عطا فرماتا ہے اور میرا آقا نے فرمایا میرے نال پیار کرو اس بات کہ میں اللہ دا نبی ہوں کہ میرے نال پیار کرو اللہ دا رسول محبوب سمجھ کے کرو میرے نال پیار اور میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت نال محبت کرو میری وجہ نہ کرو کہ وہ میری اہل بیت ہے میری اولاد سمجھ کے میری اہل بیت میں محبت کریا کرو میرا آقا نے فرمایا اس کے اندر بندے کی نجات بھی ہے اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب بھی خوش ہو جاتا ہے اور رب دا محبوب بھی خوش ہو جاتا ہے اس بات ہے کہ وہ محبوب اللہ دے محبوب نبی نے جنہ دی شان رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا حضور میرے آقا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت کی محبت کرنا رب العالمین نے فرمایا اللہ اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى میرے آقا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان اللہ دا قرآن نازل ہو گیا ہے میرے آقا امام نبی نے فرمایا اللہ دا فرمانے سونے نال کلر اعلان فرمانے وہ اللہ نے فرمایا اسألكم فرمایا تے کوئی میں کوئی سوال نہیں منگدا تے کوئی مسئلہ نہیں منگدا اجرا علیہ اجرا الا المودة في القربى سونے تو انہاں لوکاں نوں اعلان فرما دے جنہاں نے کلمہ پڑھیا ہے جڑے مومن مسلمان ایمان لے کے آئے نے تسی نال سوال کرو لوگو تے کوئی میں کچھ نہیں منگدا اللہ نے تانوں قرآن بھی عطا فرمایا ہے اللہ نے تانوں دنیا جہان دی نعمتاں بھی عطا فرمائی ہے اللہ نے تانوں میرا فرمایا میرا امتی بھی بنایا ہے کہ تمام رب العالمین دی نعمتاں ہوتے اللہ نے فرمایا انہاں نوں کہہ دے تے کوئی میں کچھ نہیں منگدا مگر اجر علیہ اجرا الا المودة في القربى فرمایا کچھ سوال کرنا نہیں کرنا مگر فرمایا مگر میری اہل بیت محبت کرو میری اہل بیت پیار کرو میں تانے کو تیرو سلا مگنا کہنا میرا سلائے مگنا میری اہل بیت پیار کریا کرو فرمایا سونا انہاں اعلان فرما دو کہ تانے کو میں کچھ سوال نہیں کرتا کوئی طلب نہیں کرتا مگر ایک چیز مگنا الا المودة في القربى فرمایا میری اہل بیت محبت کریا کرو جو حضور میاں محمد شاہ کری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کی ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ آل نبی اولاد علی آل نبی اولاد علی سیرت شکل نام لیا لکھ باپ رہندے تے میل دی جان نام لیا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک راوی نے آپ فرماتے ہیں میرے آقا امام نبی احمد نبی دے منبر تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں سامنے شہر دے اندر امام حسن اور امام حسین آ جاتے ہیں میرے کریم آقا قرآن دے مسجد نبی دے اندر داخل ہوئے نے کبھی اٹھتے نے کبھی ٹکتے نے پھر اٹھتے نے پھر ٹکتے نے بچپن دی عمر ہے میرے سامنے میرے کریم آقا منبر تے تشریف فرما رہے تے جدوں ویکھیا میرے آقا امام انبیاء نے کہ امام حسن امام حسین آ گئے نے کبھی چلتے نے اپنے نام دے بتاؤن واسطے اپنے چلتے نے پھر ٹک جاندے نے پھر کھڑے ہو جاندے نے پھر ٹکتے نے پھر کھڑے ہو جاندے نے تے کریم آقا امام انبیاء دی نگاہ مصطفیٰ پہ جاتی ہے حضور دی نگاہ مصطفیٰ دی نگاہ پہ جاتی ہے امام حسن امام حسین وال اب اندازہ تے غور کرو میرے آقا امام انبیاء منبر تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے آقا امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین ہوئے کہ میرے آقا نے خطبہ چل دیتا خطبہ چل کے میرے آقا منبر تو تھلے آندے نے جا کے میرے آقا امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہزاراں دا مجمع صحابہ دا مسجد نبی دے اندر وے میرے آقا امام انبیاء دے سارے صحابی مسجد نبی دے اندر
میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھڑے آئے، خطبہ چھڑ کے صفا دے وچوں کراس کر کے میرے آقا امام الانبیاء باہر چلے جاندے نے تے جا کے امام حسن امام حسین نوں اٹھا لے آئے، ہتھاں دے وچ اٹھا کے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پھر آ کے ممبر تے بیٹھ جاندے نے۔ امام حسن کو کھبے پاسے بٹھا لے آئے، امام حسن کو سجے پاسے بٹھا لے آئے۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کا فرمان حق اور سچے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اولاد بندے دی بات بڑی بہت بڑی آزمائش ہے، فرمایا اس کے سوا میرا حسن و حسین دیکھ دے کہ میرے کو برداشت نہیں ہویا، میں خطبہ چھڑ کے انہوں نے اٹھا کے لے کے آ گیا نا۔ میرے آقا امام الانبیاء نے اپنے ممبر دے بیٹھ کے اپنے اوپر بٹھا لے آئے، ایک پاسے امام حسن نے ایک پاسے امام حسین نے۔ میرے آقا امام الانبیاء انہاں دی شاناں نوں بیان کردے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی شان ہوے گی، کتنی عظمت ہے میرے آقا امام الانبیاء دی شہادت دی کہ حضور نے خطبہ چھڑ دیتا۔ ایک تاریخ میں اج تک اس طرح نہیں ہویا کہ مولوی صاحب خطبہ پڑھتے ہو جب خطبہ چھڑ کے کوئی اور کام کرنا لگ پائے، کبھی تاریخ میں اس طرح نہیں ہویا اور قیامت تک بھی نہیں ہوئے گا۔ اگر مولوی صاحب کا کوئی بھی فوت ہو جائے گا نا تو انہیں جمعہ پڑھا کے جانا واپس، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں خطبہ چھڑ دوا، خطبہ چھڑ کے کوئی اور آ کے جمعہ پڑھاوے گا، خطبہ کوئی اور کرے، نماز کوئی اور پڑھاوے۔ قیامت تک ایسا نہیں ہویا کہ بڑے تو بڑا بھی اگر کوئی کسی کو صدمہ آ گیا، لیکن مولوی صاحب نے امام صاحب نے خطبہ نہیں چھڑیا، خطبہ پورا پڑھ کے پوری نماز مکمل کر کے پھر کہنے۔ لیکن قربان جاوا قیامت تک ایسا کوئی مسئلہ پیش آیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے والا آیا، میرے آقا نے خطبہ چھڑیا، خطبہ چھڑ کے صحابہ میں جو گزر کے میرے آقا باہر گئے، امام حسن امام حسین اپنی گودی جو اٹھا کے ممبر پہ آئے اور آ کے حضور میں امام علی مقام کھبے پاسے نے امام حسن سجے پاسے نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے شانہ بیان کی دیا۔ اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور حضور سجدے میں گئے، پچھو امام علی مقام امام حسین چلتے چلتے چھوٹی جی عمر چلتے چلتے جی بچے جی کوئی ماں یا باپ نماز پڑھتا ہوئے گھر یا مسجد میں بھی بچے نال آ جاتے ہیں تو پیو سجدے میں جانے تے بچے کندھے تے سوار ہو جاتے ہیں یا ماں دے کندھے تے سوار ہو جاتے ہیں۔ ایسا سوار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے ہویا، کائنات اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا رہے صحابہ پیچھے نے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے امام علی مقام صفا میں تراش کر کے صحابہ نے پیچھے گزر کے امام علی مقام نے آقا مصلی امامت ہوتے نے حضور سجدے میں گئے نے، امام حسین میرے آقا کے کندھے ہوتے سوار ہو گئے، حضور کو پتہ چل گیا کہ میرا شہزادہ ہے۔ اب اندازہ کرو کریم آقا ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ایک فرض واجب ہے، ایک دفعہ پڑھنا سبحان ربی العظیم رکوع وچ اور 3 دفعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ سجدے دے وچ ایک مرتبہ ایک فرض واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا ہے حضور کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اسی 3 دفعہ پڑھنے اب 3 دفعہ میرا حدیث پاک روایت بھی ہے کہ 3 دفعہ پڑھ سکتے ہو، 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، تسبیح جڑی لیکن جب حضور دے کندھے ہوتے امام علی مقام سوار ہوئے نا تو میرے آقا کو پتہ چلیا کہ میرے کندھے ہوتے امام علی امام حسین ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کا چھڑیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ میرے آقا تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، امام علی مقام ہوتے سوار ہے، میرے آقا نے تھلے نہیں دے گیا کہ تھلے دیکھ لوا کہ سجدہ مکمل کر لوا، 73 مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھی، سبحان اللہ۔ پھر امام علی مقام تھلے اترے اور روایات موجود ہیں کہ حضور نے 73 مرتبہ تسبیح پڑھی سبحان ربی الاعلیٰ، پھر امام علی مقام تھلے اترے کہ پھر حضور نے سجدے سر چکیا، یعنی کہ کہتے عشق کی جب بندہ گل کرے نا کہ سب بات سامنے ہوندی ہے کہ میرا کا امام میرا آقا حسین نے اگر اس کندھے ہوتے سوار ہوئے میرا آقا دے سید میرا آقا نے سجدہ طویل کر چھڑیا امام علی مقام واسطے کہ میرا حسین ڈگنے جاوے، میرے حسین کو تکلیف نہ آ جاوے کہ میرا امام علی مقام نے بھی ابھی کی نانا
کہ نانا جان ایک ایسا وقت آئے گا تاکہ دین تے کوئی ایسا مشکل وقت آئے گا 72 تن قربان کر دوں گا تو دین دے اتے حاضری آن دوں گا کہ قیامت تک لوگوں نے اور قیامت تک آپ نے فرمایا کہ نانا جان ہو تسی میرے واسطے تسبیح لمبی کر چھڈی 73 مرتبہ پڑھی لیکن کل ایسا وقت آئے گا تاکہ دین اتے مشکل حالات ہوں گے دین دیا بغیرتیاں کرنے والے لوگ ہوں گے دین دا مذاق کرنے والے ہوں گے قرآن دا مذاق کرنے والے ہوں گے یا رسول اللہ نانا جان ایسا وقت آئے گا اپنا سب کچھ قربان کر کے 72 تن بھی قربان کر دوں گا آج دین واسطے کوئی تاج دین دے آج نہیں ہوگا آج کردے میں آقا امام الانبیاء جو دین دے حدی امام علی مقام دا وہ خون دا کرد ایک کرد میں آقا امام الانبیاء دی اولاد ہی چکا سکتی ہے ایسا قیامت تک نہ مندر کسی نے کوئی دیکھیا دینا قیامت تک دیکھے گا کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے پھر بھی اللہ بھی بار کا شکریہ کوئی ایسی زبان پہ بات نہیں آئی کوئی زبان پہ شکوہ شکایت نہیں آئی بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سارے سامنے موجود ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا کہ میرے کو ایک ایسا فرشتہ آیا ہے میرا پہلے کبھی نہیں آیا اور انہیں آ کے قد کے دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام علی مقام پیدا ہوئے نا تو پیدائش نال ہی اللہ نے خوشی بھی عطا فرمائی پھر نال ہی جبریل اللہ کا پیغام لے کے آگے میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا فرشتہ میری ماں کا چھایا ہے میرا پہلے کبھی نہیں آیا انہیں آ کے مجھے عرض کی دی یا رسول اللہ تارے شہدادے تارے نواسے امام علی مقام ہو تارے امت لوگ شہید کر دیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ تے امام علی مقام کا خون بکے گا وہ کربلا کا میدان میرے آقا نے فرمایا جبریل اس جگہ دی مٹی لے کے آئے میرے کو عرض کی دی یا رسول اللہ یہ مٹی ہے جتنے تابع نواسے امام حسین کا خون نکلا ہے تو یہ مٹی خون بن جاوے گی وہ تو سمجھ رہا کہ امام علی مقام شہید ہو گئے میرے آقا میں پتہ سی کہ میرا بیٹا شہید ہوئے گا یہ فیصلے سارے پہلے ہو چکے سن لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زبان تے کر شکوہ شکایت نہیں آئی بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی میرے آقا نے فرمایا اللہم اعطِ حسین اجرا و صبرا یا اللہ اس جڑا سانیہ ہونے والا ہے جڑا معاملہ ہونے والا ہے یا اللہ اے دے اوتے میرے حسین کو صبر عطا فرما اور اپنی بات کا جو اجر عطا فرما حضور دعا فرما اللہم اعطِ حسین صبر و اجر و صبرا یا اللہ اس عظیم جو سانیہ ہونے والا ہے یا اللہ شکوہ شکایت نہیں بلکہ میرے امام علی مقام میرے حسین کو اس پریشانی ہوتے صبر عطا فرمائی اور اپنی ماں کا جو بدر عظیم عطا فرمائی اے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کسی اپنے واسطے اور ایک مرتبہ ایسا ہوا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرمان والیاں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمان دیا نہیں کہ حضور میرے حجرے جو نکل کے نا باہر نکلے نا تو مسجد نبوی پر جا رہا تھا رستے اندر امام حسین ہوتے سیدہ فاطمہ کا سی اس کو گزر کے حضور نے مسجد نبوی میں جا رہا سی کہ جنہوں سیدہ حضور حضرت فاطمہ کے کعبے قریب گئے نا کہ اندر رول دی آواز آ رہی سی امام حسین رو رہا سن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے میرے آقا نے پکڑا امام علی مقام رو رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے حسین رو نہ دیا کر جب میں روندا ہے فرمایا عرش عظیم بھی شروع کر دیتا ہے فرمایا جب میرا حسین روندا ہے فرمایا میرے کو برداشت نہیں ہوگا جب میرا نواسا روندا ہے فرمایا انہوں کبھی رو نہ دیا کر یا اندازہ فرماؤ جنہوں نے امام علی مقام کو شہید کیا ہوئے گا جنہیں میرے آقا میں سینے ہوتے کھیل دے رہا ہے جنہیں سواری امام الانبیاء میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنا لواب دہن منہ نے لگایا جنہوں نے کلہ میں ہزار میرے آقا امام الانبیاء تیر ہوئے پھر انہوں نے مشکل وقت آیا جنہوں نے قتل کیتا جنہوں نے آپ نے ظلم ستم کیتا اسی اندازہ فرما سکتے ہو کہ میرے آقا رو امام علی مقام میرے آقا فرماندے نے فاطمہ انہوں رو نہ دیا کر امام علی مقام کو جدو یہ رودا ہے تو عرش بھی رونا پیندا فرمایا میرے کو برداشت نہیں ہوگا تو میرا حسین رودا ہے جن آپ کو شہید کیتا جن آپ نے ظلم و ستم کیتا انہوں کا کی حال ہوئے گا انشاءاللہ جو کہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ اب جو مبارک کے اندر بھی کیونکہ پورا مہینہ محرم الحرام ہے اور اہل بیت کی شہادت اور آپ کا مہینہ رب العالمین
پاک اچھی دعائیں خالق کائنات سامنے سچے اور سچے دل نال اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، حضور کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔